آج عمل کا موقع ہے اور کوئی حساب نہیں، لیکن کل صرف حساب ہوگا، عمل کا موقع نہیں ملے گا۔ تو آج اچھے عمل کریں گے تو کل آخرت کے امتحان میں کامیابی ہوگی۔ اگر گناہوں میں زندگی بسر کی، اللہ ناراض ہو گیا، اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹ گئے، تو پھر ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تو یاد رکھیے کہ اس دنیا میں جو تصور ہے کہ ساتھ جس کو بہت بڑی دولت ہاتھ لگ گئی وہی کامیاب ہے، جس کو فیکٹری اور مل کا لائسنس مل گیا وہ کامیاب ہے، جو سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے صاحب وہی کامیاب ہے، صاحب یہ جو بڑا سرمایہ دار ہے واہ بھائی واہ یہ کامیاب ہے، اچھا فلاں الیکشن میں جیت گیا، اچھا ایم میں بن گیا، بس اب یہ کامیاب ہے، نہیں فلاں تو فیڈرل منسٹر بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے، نہیں وہ وزیر اعظم بن گیا، اچھا یہ کامیاب ہے، نہیں کامیاب کون ہے؟ اے قرآن تو بتا کامیاب کون ہے؟ پارہ 4 آل عمران آیت نمبر 185 میں اس کا جواب موجود۔ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ ترجمہ کنزُ ایمان، جو آگ سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا وہ مراد کو پہنچا۔ مراد وہ ہے، کامیاب وہ ہے کہ جو آخرت کے امتحان میں پاس ہو گیا، جہنم کی آگ سے آزاد ہو گیا، اس کو عذاب نہیں سنایا گیا بلکہ اس کو جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ سوچو تو صحیح کہ اگر گناہوں میں زندگی بسر کی اور اس حالت میں موت آ گئی، اللہ ناراض، اس کے حبیب ناراض، تو قبر میں اگر عذاب ہو گیا کیسے برداشت؟ میں کہتا ہوں قبر میں بھی فرض کچھ بھی عذاب نہ ہو، کچھ بھی عذاب نہ ہو، صرف قبر کو آپ ایک نظر تصور میں دیکھ لیجئے، 2 گز زمین، یہ بھی شاید محاورہ ہی ہے، قبر تو 2 گز کی نہیں کہا ہوتی ہے، 2 گز سے بھی عام طور پہ اس کی لمبائی میں نے دیکھا کم ہی ہوتی ہے، یا چلیے اگر کسی کی سائز ایسی ہے کہ وہ 2 گز کی ہو گئی، 2.5 گز کی ہو گئی، 3 گز کی ہو گئی، چوڑائی کتنی؟ چوڑائی تو عام طور پہ بہت کم ہوتی ہے، بعض اوقات تو ایسا دیکھا ہے کہ لاش کو ترچھی کر کے پھنسا کر اتارنا پڑتا ہے، چوڑائی کا پتہ ہی نہیں، اس کی پرواہی کب ہے؟ ہم تو 1 انچ زمین کے لیے دنیا میں لڑ رہے ہیں، اپنے پلاٹوں کے لیے لڑ رہے ہیں کہ میری یہ اتنی جگہ، اور پھر سرکاری زمین پر قبضہ بھی کر لیتے ہیں، بالکونی تو وہ غیر قانونی باہر نکال دی، کوئی آیا تو اس کی مٹھی گرم کر دی، رشوت دے دی، وہ بے غیرت بھی رشوت لے کر جس طرح کتے کے منہ میں ہڈی ٹھوستے وہ ہڈی لے کر دفع ہو جاتا ہے اور خیانت کرتا ہے اپنے ملک کے ساتھ، اور رشوت جیسا مال حرام، اور جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں بھرتا اور خوش ہوتا چلا جاتا ہے۔ یہ خوشیاں بہت عارضی ہیں، بعد میں پتہ چلے گا کتنے 20 ہوتے ہیں۔ تو بہرحال ہم دنیاوی زندگی اور دنیاوی پلاٹ اور دنیاوی جگہ کی فکریں کرتے ہیں، افسوس قبر کی چوڑائی کا پتہ ہی نہیں کتنی ہونی چاہیے۔ قبر کی چوڑائی آدھے وجود جتنی ہونی چاہیے، انسان کا جیسے کہ آدھا جسم میں اتنی چوڑائی ہو، لیکن کہاں ہوتی ہے؟ پھنس کے اتارنا پڑتا ہے۔ اگر لہیم شہیم جس میں جبل اللحم ہے تو اس کو پھنس کر ترچھا کر کے اتارنا پڑتا ہے کہ وہ نہیں اتر نہیں پاتا۔ بعض اوقات لمبائی بھی اتنی کم رکھتے کہ دوبارہ کھود کر وہ
انہیں کھود کھود کر اس میں ٹانگیں داخل کرنا پڑتی ہیں. تو یہ میں نے آپ کو اس لیے ظاہری قبر کا نقشہ بتایا. ایک تو اس کی تنگی آپ نے ملاحظہ فرما لی. پھر اوپر سے سلیب لگاتے